السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت میں کوئی شک نہیں۔ جو شخص ان کی نبوت اور شخصیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حالانکہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن جناب مسیح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیے جو جناب آدم کے لیے استعمال نہیں کیے۔ مثلا کلمۃ اللہ، روح اللہ، یہ عظمت ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور انہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا اور گفتگو کر کے ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کیا اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے نبوت بھی عطا کرے گا، کتاب اور شریعت بھی دے گا۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود وہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک معیار مقرر کیجئے، اس کے اوپر تمام انبیاء کرام کو پرکھیے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر آپ تمام انبیاء کرام سے بڑھ کے افضل نہ نکلے تو میرا گریبان پکڑ لیجئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے، لیکن وہ الہ نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ جناب مسیح علیہ السلام خدا ہے، وہ الہ ہے۔ بلکہ اسی سورت کی آیت نمبر 73 میں فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ، نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک واحد اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ بالکل واضح ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اسلامک انجینئر کے نام پر ایک عیسائی اسکالر جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی اسکالرز کے بارے میں پراپوگنڈا کرتے رہتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک دعویٰ وہ کرتے ہیں جناب مسیح علیہ السلام خدا ہے، وہ الہ ہے، حالانکہ ان کے پاس اس بارے میں ایک بھی واضح دلیل نہیں ہے۔ عقیدے کے لیے واضح دلیل کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے یہ نہیں اگر مگر، اس کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو کتاب گنتی باب 23 اور فقرہ نمبر 19 اس میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا انسان نہیں ہو سکتا، جو انسان ہے وہ خدا نہیں، جو خدا ہے وہ انسان نہیں۔ اگر جناب مسیح کو خدا مانو گے تو پھر تمہاری بائبل جھوٹی ہے، اور اگر بائبل سچی ہے تو پھر جناب مسیح خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسیحوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کامل انسان ہے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ خدا انسان نہیں ہو سکتا، اور کتاب استثناء میں یہ پیغام بھی ہے سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک خدا ہے، ہمارا خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ واحد ہے۔ یہاں پہ اسلامک انجینئر کے نام پہ جو عیسائی ہے اور ان کے دیگر اسکالرز عوام کو دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں
کہ جناب مسیح علیہ السلام کے شاگردوں نے دوران گفتگو جناب مسیح کو خدا کہا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ حالانکہ ہم بائبل کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل میں لفظ الہ اور خدا یہ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نیک آدمی کے لیے، استاذ کے لیے، آقا کے لیے، عوام کے لیے، بلکہ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ آئیے میں چند دلائل دینا چاہتا ہوں۔ کتاب قضا اس کا باب نمبر 13 اور فقرہ نمبر 21 اور 22، اس میں فرشتے کے لیے لفظ خدا اور الہ استعمال کیا گیا ہے۔ بلکہ آپ کتاب زبور کو دیکھیں، اس کا باب نمبر 82 اور فقرہ نمبر 6، اس میں لکھا ہے کہ میں نے کہا تھا تم خدا ہو اور تم اللہ کے فرزند ہو۔ یہاں پہ عوام کے لیے لفظ خدا استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے اگر آپ کرنتھیوں 2 اس کا باب نمبر 4 اور فقرہ نمبر 4 کو پڑھیں، اس میں یہ بات لکھی ہے، اس جہان کے شریر خدا نے ان کے ذہنوں کو اندھا کر دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اس فقرے میں شیطان کے لیے لفظ خدا بولا گیا ہے، لفظ خدا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر اس وجہ سے جناب مسیح کو الہ مانتے ہو کہ ان کے شاگردوں نے ان کے لیے لفظ خدا استعمال کیا ہے، تو بائبل میں لفظ خدا تو شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عوام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جاؤ، تمام عیسائیوں کو میرا چیلنج ہے اور اسلامک انجینئر کو، کہ پوری بائبل میں سے صرف ایک فقرہ، کوئی ایک عبارت اور جملہ پیش کر دو کہ جناب مسیح نے دعویٰ کیا ہو کہ میں الہ ہوں، میری عبادت کرو، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں عیسائیت اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ لیکن قیامت کی صبح تک تم ایسا حوالہ پیش نہیں کر سکتے، ایسی عبارت نہیں پیش کر سکتے۔ اور جناب اسلامک انجینئر صاحب، ان کو بڑا شوق ہے مناظروں کا، یہ کبھی عالم اسلام کی عظیم شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں مناظرے کا، اور کبھی یہ شیخ اسرار حافظہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کا روحانی فرزند زندہ ہے، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہو، ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہو، عنوان الوہیت مسیح رکھ لو۔ اگر تم بائبل سے جناب مسیح کو خدا ثابت کر دو، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں عیسائیت کو اختیار کر لوں گا، عیسائیت کو اپنا دین تسلیم کر لوں گا۔ لیکن قیامت تک تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کھلا چیلنج دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ لیکن تم مناظرہ نہیں کرو گے، کیوں؟ تمہیں پتا ہے ہم بائبل سے ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ بائبل بھی کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور ایسی حالت میں ہمیں موت آئے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔